الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان اللہ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان اللہ صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحان اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان اللہ وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ برادران اسلام، محترم المقام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں تے عزیزوں، دعا کرو کہ اللہ تعالی اس عاجز کو کلمات حق کا بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے۔ آمین اللہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت طیبات عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین جتنے حضرات تسی تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ تمام حضرات دے مال وچ، رزق وچ، اولاد وچ، گھر وچ، ایمان وچ، جان وچ، زندگی وچ برکت عطا فرماوے۔ آمین اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے، پوری امت تے رحمت تے برکت نازل فرماوے۔ آمین اللہ تعالیٰ تمام باشندگان پاکستان کو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اطاعت، خلفائے راشدین، مہاجرین، انصار، پاک پیغمبر دی جماعت، صحابہ کرام دی محبت تے اتباع تے پیروی نصیب فرماوے۔ جن حضرات نے مسجد بنائیے، مدرسہ بنائے، دینی کام کر کے چلے گئے ہیں یا زندہ ہیں، اللہ سب تے خصوصی رحمت فرماوے۔ آمین میرے دوستو، چند گلاں تساں حضرات دے سامنے میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرے سان، تساں توجہ فرمے سو۔ انشاءاللہ مومن مسلمان دی کامیابی دا مدار دو چیزیں تے موقوف ہے۔ پہلی چیز ایک کتاب اللہ، سبحان اللہ دوسری چیز ہے سنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ مومن مسلمان دی کامیابی دو چیزیں نال ہو سی۔ پہلی چیز تیرا ایمان، اعتقاد، عقیدہ کتاب اللہ تے سنت رسول اللہ دے مطابق ہوئے۔ آمین نمبر دو،
تیرا میرا عمل کتاب اللہ تے سنت رسول اللہ دے مطابق ہوئے، اللہ دی قسم ہے تو قبر تے قیامت وچ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساری جیری تقریر آئی وہ میں تو کو سنا دیتی ہے، عالم میں کوئی نہیں، علماء حضرات دا تسان تمام بزرگیں دوستیں دا میں خادم تے غلاماں ممبر رسول دوتے میری کوشش یہ ہوندی ہے ایسی گفتگو تے کلام میں کراں موت دے بعد جری میں کو آپ کوئی نفع تے فائدہ دے وے، مخلوق دا بھی نفع تے فائدہ تھی وے۔ آمین سبحان اللہ۔ ہدایت وہ میرے رب دے ہاتھی چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے ترائے نعمتاں تے کو ایسا عطا کیتن جو پوری زندگی امت محمدیہ انہیں نعمتیں دا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ بے شک اللہ بے شک۔ نبی تے رسول سا کو او عطا کیتا جرا تمام انبیاء دا سردارے، سبحان اللہ۔ دین او عطا کیتا جرا تمام ادیان دا سردارے، دین اسلام۔ سبحان ایک کتاب ہی او عطا کیتی ہے جری تمام کتب دی سردارے، سبحان اللہ۔ زمین دے اتے تے آسمان دے تلے این قرآن دی کنے اعلیٰ افضل اچھی سچی افضل کتاب موجود نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ دعوی نبوت دے بعد جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دنیاوی کام نہیں کیتا، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سمجھائے، قرآن تے عمل کر کے دکھائے، سبحان اللہ بے شک۔ قرآن اپنے صحابہ کنے یاد کروائے، سبحان اللہ بے شک۔ ایک قرآن پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کنے لکھوائے، سبحان اللہ نبی سے ہی لکھ دے کوئی نہ ہن، بے شک۔ لکھویں دے ہن، قرآن کو لکھن والے کون ہن؟ صحابہ۔ بندے تو سب بہت سارے بیٹھے ہو، سبحان آواز تھوڑی بندے نہ ہے تو سنکنے تو پاکستان دے ملنگی کابوئن اللہ۔ وہ کوڑ سن دن، کوڑ پکیندن، کوڑ دی ترویج کریندن لیکن جواب دیندن۔ تو سکنے سچی بات اسا پوچھوں تو سن جواب نہیں وے دیندے۔ پیچھے میں آدھا رہنا جرے علامن والے تے بولن والے بندے ہن او ملنگ بن گئن تے جرا مکہ ہوا ٹبر ہا یہ سارے حصے چاہے ودے۔ مذہب تو سچا ہے، بندے مومن مخلص سچے ہو لیکن جواب نہیں بھی دیندے۔ یہ قرآن کہیں لکھے بسم اللہ دے بعد نقطے کنے گھن کے تے والناس دی سین تک سبحان اللہ۔ سارا قرآن صحابہ لکھے، نبی سے ہی اپنے بھائی اپنے سامنے بٹھا کے صحابہ کنے لکھوائے تے نبی سے دی وفات دے بعد یہ پوری دنیا دے اندر دین اسلام تے قرآن کو صحابہ پھیلائے۔ سبحان اللہ بے شک۔ یہ احسان صحابہ دا پوری امت نہیں اتار سکتی۔ قرآن کنے پہلے پچھلے انبیاء دوتے 100 صحیفہ نازل تھیا ہا، وڈی کتاب تورات زبور انجیل اے آیا ہن سارا سب دوتے ایمان ہے، لیکن انہیں صحیفے تے کتابیں نہ صرف نہ باقی ہے، کتاباں باقی کوئی نہیں۔ سچ یہودے نے، بدل انگریزے نے،
صاحبے نے اندر وچ رد و بدل کر دیتے، تبدیلی کر دیتی ہے۔ کوئی پادری، کوئی انگریز، یہودی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو یہ ساری کتاب محفوظ ہے۔ سچ ایک کا جماعت یہ مسلمان دی ہے سبحان اللہ جڑے دعویٰ کر سکتے ہیں ساری کتاب موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ ان دی حفاظت دا ذمہ اللہ آپ اٹھائے۔ سچ سبحان اللہ انا نازل ذکر نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اساں کتاب بھیج رہے ہیں، ان دی حفاظت اللہ پاک فرمائے اساں آپ کرے سوں۔ سبحان اللہ بے شک کاغذ دے ذریعے نہیں، فوٹو سٹیٹ مشین دے ذریعے نہیں، اللہ نے حفاظت واسطے مومن دے سینے دا انتخاب کی دے۔ سبحان اللہ تیسری پارے قرآن مومن دے سینے وچ محفوظ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ سچ میں تو کو دعوت دینا ایک کثرت نال کو پڑھو، آپ پڑھو، بچے کنے پڑھاؤ، بیوی کنے پڑھاؤ، احباب دوستیں کنے پڑھاؤ۔ قرآن دے پڑھن دا علیحدہ ثواب، سنن دا علیحدہ ثواب، لکھن دا علیحدہ ثواب، یاد کرن دا علیحدہ ثواب، ان دے معنی تے مطالب وچ غور کرن دا علیحدہ ثواب۔ بلکہ تو قرآن پڑھدا بیٹھا ہمیں تے صفحہ ختم تھی گئے تے تے ور کو الٹے، اللہ دی قسم ہے این ور کو الٹن دا بھی علیحدہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوشش کرے سو انشاءاللہ یہ نبی سے جرا 23 سال کورس پڑھائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو قرآن ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ کورس تساں پڑھ دے ہو، بے شک پڑھو، لیکن یہ پیغمبر جرا 23 سال کورس پڑھائی ای کو ضرور پڑھو۔ آمین ان دے متعلق نبی سے فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تھوڑی جو بہتری لوگوں انجر قرآن پڑھ دے پین، قرآن پڑھنے پین۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ، جس آدمی نے قرآن مجید کو پڑھا نال عمل ہی کیتا، میدان قیامت اندر این بندے دے ماں باپ دے سر دوتے نور دا تاج ہو سی۔ سبحان اللہ زو آسر من ذوی شمس ہے جن روشنی دنیا نے سورج کنو زیادی ہو سی۔ میرے پیارے دوستو میدان قیامت اندر اللہ تعالیٰ قرآن کو بلے سی، حفاظ کو سڑے سی، قاری کو سڑے سی، حافظے کو بلے سی، قرآن دی تلاوت شروع کرتے بہیتے درجات چڑھ دوائیں، جس مقام نوتے قرآن دا آخری حرف ختم تھی سی اتھائیں تیرے ٹھکانہ جگہ تیری ہے تیرا مقام ہے۔ میں کتاب اندر پڑھا جس زمین دے طبقے دے اندر، جس زمین دے خطے دے اندر، جس زمین دے ٹکڑے دے اندر قرآن دا قاری تے حافظ بن کے دفن تھی نے، اللہ تعالیٰ نال والے قبر میں اللہ بھی اٹھا گندے جو قرآن دا قاری تے حافظ دفن تھی گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ کتاب ہے زندہ باد جو قرآن ہے۔ بے شک سچا جب تک زمین دو زندہ ہو یہ قرآن دی تلاوت کو نہ چھڑا ہے۔ آمین سبحان انشاءاللہ قرآن دنیا جی تیرے کٹھے، قیامتی جی تیرے کٹھے، حتیٰ کہ سفارش کر کے تے کو جنت پوچھوے سی۔ سبحان اللہ
اور یہ بھی میں دسی ونجا زمین دے اوتے تے آسمان دے تلے اس ٹائم تورات دا حافظ کوئی نہیں، انجیل دا حافظ کوئی نہیں، بے شک زبور دا حافظ کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں تسا ریسرچ تے تحقیق تے تفتیش کرو تے شمار کرو، ہزاراں بندے نہیں، پوری دنیا دے اندر کئی لکھ بندہ تو کو قرآن دا قاری تے حافظ لفظی۔ سبحان اللہ یہ سارے پاک پیغمبر دی صداقت دی دلیل ہے، سارے نبی بھی سچا، سچا سارے نبی دی کتاب بھی سچی۔ من حیث الجماعت مسلمانی دی جماعت ہی سچی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا دے اندر جی سب کریں زیادہ کتاب چھپی ہے وہی اللہ دا قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا دے اندر جی کتاب سب کریں زیادہ تلاوت کی تھی گئی ہے یہ اللہ دا قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا دے اندر جی کتاب پھیلی ہے دوست دشمن گھر وچ رکھی پین اے اللہ دا قرآن ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ بے شک یہ ایک حرف ہی کوئی فرق نہیں کر سکتا، پوری دنیا کفر حیران ہے کہ کیسی کتاب ہے سبحان اللہ جیری تعریف کرے پاک ہے۔ محافظ کون؟ بولو نا اللہ اور میرے دوستو ایک کتاب پاکیزہ لوگیں لکھی ہے، بے شک ماشاء اللہ سبحان اللہ ناپاک بندہ این کتاب کو ہاتھ نہیں لا سکتا، بے شک تے او پاکیزہ جماعت جنہیں نہ تزکیہ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو بندے پکوائی بدن پنجتن پاک، 12 پاک، 14 پاک، ایک کوڑی وے پاک نبی دی ساری جماعت پاک۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارے اللہ تعالیٰ نے اعلان کی تھا کائنات والے لوگوں پاک پیغمبر دے بارے آیا دنیا والے لوگوں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پہلے میرا پاک محمد مصطفیٰ پاک کریں گا، پھر قرآن تی حدیث دی تعلیم دیں گا، مومن دا کیدا، مسلمان دا کیدا، سنی دا کیدا۔ حضرت ربی دے ہاتھ جنہیں لوگوں نے بیعت کی تھی، حضرت ربی نے جنہیں کو تعلیم عطا کی تھی، حضرت ربی نے جنہیں تربیت کی تھی، میرے پاک پیغمبر نے شہرے کو پاک کر دیتا۔ جب آپ نے نبوت دا دعویٰ فرمایا حضور کلیان اکیلیان کوئی بندہ کٹھے نہ ہا، میرے پیارے دوستو جر ویلے آپ دی وفات تھی 1,24,000 کو زائد صحابہ زمین تے موجود ہیں، اس سارے پاکن جنہیں کو پیغمبر آپ پاک کیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سچ سارے تمام صحابہ اکرو تمام صحابہ تمام صحابہ تمام صحابہ سچ بات انہیں صحابہ جو اچھے شان والے اوہن جنہیں خلفائے راشدین ہیں، سبحان اللہ وقت انہیں بھی جو اچھے شان والے او حضرات ہیں جنہیں نبی دے کٹھے سوتے پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ کتی بیٹھے ہو؟ جی ہاں ماشاء اللہ تین میرے ایمان دا کوئی پتہ نہیں، صحابہ او مقدس جماعت ہے جنہیں دی ایمان دی شہادت پیغمبر نے ممبر دوتے دیتی ہے، جنہیں دی ایمان دے صداقت دی شہادت اللہ نے قرآن اچ دیتی ہے۔ نال اللہ پاک نے قرآن اچ اعلان کر دیتا کائنات والے لوگوں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں خدا دا شر نال بھلائی دا وعدہ، اللہ دا شر نال جنت دا وعدہ، اللہ دے قرآن دا فیصلہ پاک پیغمبر دی ساری جماعت جنتی۔ سبحان اللہ اصل تمام حضرات کو منینے ہیں، پنجے تے بارہنی بات نہیں، ساری نہیں بات سارے ماشاء اللہ مطلب کو کوڑ پکوانے سارے 12 امام
میں اعلان وعدہ کرنا وا خدا دا بندہ اگر حضرت علی کو مننی تو حضرت علی دے 18 پوترن اے 18 سال امام ہیں سبحان اللہ 12 دی بات نہیں 18 دی بات ہے 18 دی بات نہیں ہزاریں دی بات ہے ماشاءاللہ تمام صحابہ سارے امام ہیں بے شک انہیں دے شان تے علم تے کمال تے بزرگی دا مقابلہ کائنات دے علماء تے اولیاء نہیں کر سکتے بے شک وہ سردے بیٹھے ہو جی ہاں ماشاءاللہ انہیں صحابہ جو یہ 4 حضرات اونچے شان والے بے شک ان نبی سے جدی رشتہ دار بھی ہیں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر دے 7ویں دادے دی اولادی جو ہیں حضرت فاروق اعظم نبی سے 8ویں دادے دی اولادی جو ہیں حضرت عثمان پاک پیغمبر دے 4تھے دادے دی اولادی جو ہیں حضرت علی نبی سے پہلے دادے جناب حضرت عبد المطلب دی اولادی جو ہیں 4 حضرات پاک پیغمبر دے جدی رشتہ دار ہیں سبحان اللہ ایک بھی ابھی مظلوم صحابی ہے رضی نہیں اللہ میرے خیال میں آنکھاں چاہ ماشاءاللہ جو رجب دا مہینہ ہے ماشاءاللہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوی پاک پیغمبر دے 4تھے یا 5ویں دے دادے دے اولادی جو ہیں یہ سارے حضرات پاک پیغمبر دے جدی رشتہ دار ہیں بلکہ میں تے کو دسی ونجا حضرت امیر معاویہ نبی سے رشتہ دار ہے حضرت امیر معاویہ حضرت علی دا رشتہ دار ہے حضرت امیر معاویہ حضرت حسین دا رشتہ دار ہے حضرت امیر معاویہ علی اکبر دا رشتہ دار ہے میں نہیں پیادا ایران دے کتاب لکھا کڑی حوالے دا میں ذمہ دار ہاں سبحان اللہ زندہ باد باوی رجب یہ حضرت امیر معاویہ دی وفات دا دن نے توجہ کتی بیٹھے جی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیچھے اے باوی رجب کو ملنگ اے چاول تے حلوے پکا کے خوشی کرن جو اے حضرت علی دا دشمن حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے کہ حضرت امیر معاویہ کو گالی کڑھنن تے وہ تبرع والا کھانا لوگ بھی تقسیم کڑھنن یہ کھانا حرام ہے میں سننے بیٹھو اور نہ رکھی کڑھن جعفر صادق دے کنڈے حالانکہ حضرت جعفر صادق نام باوی رجب کو انہیں دی پیدائش ہے نہ وفات ہے ماشاءاللہ یہ لوگوں کو بے وقوف بڑائی کرنا چاہیے ان کا کو تو انہیں چارے نہ پتہ کوئی نہیں نا جعفر صادق مدینہ منورہ پیدا تھے جعفر صادق مسجد نبی چ نمازاں پڑھن جعفر صادق مدینہ منورہ چ فوت تھے جعفر صادق مدینہ منورہ دفن تھے جعفر صادق دا ابا محمد باقر مدینہ منورہ دفن تھے حضرت جعفر صادق دا دادا زین العابدین ای مدینہ منورہ دفن تھے یہ 3 حضرات کٹھے دفن میں نے قبرہ مدینہ منورہ چ دیکھ آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سچ اگر یہ کنڈے باوی رجب دے کرنے ہن تو اس سب کے پہلے مدینہ منورہ دے لوگ کرن ہا جیتا جعفر صادق زندگی بسر کی تھی مدینہ منورہ دے لوگوں کو تو پتہ کوئی نہیں تھے پاکستان دے ملنگے کو پہلے پتہ لگ گئے سارا کوڑ دیتے مدار ہے بے شک بے شک باقی تریل میں چوئے جناب حضرت امیر معاویہ نبی سی 9 سال لگدا رشتہ ہی میں نسی ونیا حضرت امیر معاویہ دی ہک بھین نبی دی گھر والی جننا ہے حضرت سید الرملہ جنہاں دی کنیت ام حبیبہ یہ حضرت ابو سفیان دی صاحبزادی ہے حضرت امیر معاویہ دی بھینے حضرت پاک پیغمبر دی زوجہ مطہرہ ام المومنین مومنین امائی حضرت امیر معاویہ پاک پیغمبر دا سالہ لگدا سبحان اللہ تو جھریشتہ ہی پکائی ون حضرت امیر معاویہ دی دوسری بھین بی بی میمونہ حضرت حسین دی سس تے حضرت علی اکبر دی نانی ہے حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ دی بھڑے جی نال نکاح کیتا حضرت امیر معاویہ دی بھڑے جی میرے پیر علی دی نوح لگ دی ایران دے کتاب میں لکھا گڑائی سبحان اللہ سبحان کیا بات ہے کتاباں تیجے ہیں لکھاں تیجے علماء چاہتی ہے سان تونسوی ودے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ
مختلف دلائل بیان کریں دے جو مدن تے کوئی نسخہ سباندہ ہوئے تو آرام تھی نہ ہوئے لیکن قسمت دا دوا میرے رب دے ہاتھی جی بے شک جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جوان ای میرے پیارے دوستو پاک پیغمبر نے کوئی اشارہ فرمایا اللہ پاک تک وہ حکومت عطا کرے سی انصاف کرنے آپ نے حضرت امیر معاویہ دے حق دے اندر دعا فرمائیے پاک پیغمبر نے فرمایا یا اللہ اللہم جل ہادیا و مہدیا رب حضرت امیر معاویہ کو ہادی تے مہدی بنا جناب پاک پیغمبر نے حضرت جبریل لال مشورہ کیتا میں کتابت کہیں کریں کراواں تحریر کہیں کریں کراواں جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیتا حضرت امیر معاویہ نے کتابت کراؤ فَإِنَّهُ قَوِيٌّ امین اے والا قوی امین بندہ روایات اندر موجود ہے جنہے ویلے میدان قیامت قائم تھی سی اللہ دی عدالت قائم تھی سی روز جزا دا دن نو سی حساب دے کتاب دا دن نو سی اللہ تعالی حضرت امیر معاویہ کو میدان قیامتی کھڑا کرے سی وَعَلَيْهِ رِضَاءٌ مِّن نُورِ الْإِيمَانِ حضرت امیر معاویہ نور ایمان دی چادر پاتی کھڑا ہو سی سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد حکومت یہ شکر دے سن جو ای جنگ جو حضرت علی نال کیتی ہے وہ جنگ کرمن والے بلوائی سبائی ہن نہ اندے حضرت امیر معاویہ دا قصور ہے نہ میرے پیر علی دا قصور ہے بے شک وہ سن دے بیٹھے ہو جی ہاں ماشاءاللہ وہ تو خطبہ نہج البلاغت چ لکھا کھڑے لیکن وہ خطبہ پڑھے کونو تو عربی چے ڈوڑے پڑھانے لگو عربی کتھا دی ہے بے شک میرے پیر علی نے جنگ صفین دے بعد جڑی حضرت امیر معاویہ دے نال جنگ تھی ہے میرے پیارے دوستو اپنے گورنر نے خط لکھا نہج البلاغت دے اندر ایک خط دا مضمون موجود ہے میں پڑھ کے سنا لینا لیکن میرے دوستو ومن کتاب اللہ علیہ السلام کتبوا الی اہل الامصار حضرت علی دا خط پروانہ مختلف شرح نے لکھا یقص فی ما جرى بینہ و بین آل صفین حضرت علی جنگ صفین نحال پہ لکھینن فرمینن کانا بدو امرنا ان التقینا والقوم من اہل شام ابتدا ہے جو اساں دے شامی لوگ ایک دوسرے نال لڑ پئے والظاہر وان ربنا واحد ظاہر بات ہے جو اثر انہیں جماعت رب ہکو والنبینا واحد النبی شرحکو ودعوتنا فی الاسلام واحدت صلی اسلام نے دعوت ہکا لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا اللہ تعالی رسول دے ایمان گھناون دے اندر وہ اسا کرو زائد نہیں اسا انہاں کرو زائد نہ والامر واحد دین سرہکو اسلام سرہکو قرآن سرہکو کلمہ سرہکو عقیدہ سرہکو عمل سرہکو اللہ مختلفنا فی من دم عثمان حضرت عثمان دے بدر دن سر اختلاف ہو پئے نحن منو برا اسہی گل کریں بریا سے میلی دا حضرت عثمان دے قتل چاہتنا حضرت امیر معاویہ کو مغالتا میرے پیر علی فرمیندن میں بھی مومن میری جماعتی مومن حضرت امیر معاویہ مومن تے حضرت امیر معاویہ دی جماعتی مومن سبحان اللہ بے شک یہ پیر علی دی شہادت ہے پیر علی دی گواہی ہے میں تو حضرت علی دا غلام ہوں حضرت علی دے غلام دا بھی غلام ہوں بے شک ماشاءاللہ حضرت علی دے گھرانے دا غلام حضرت علی دی اولاد دا غلام آمین سبحان اللہ اصل حضرت علی دے منن والے اصل اہل سنت والجماعت ہے بے شک جیرے توارے مد مقابل کھڑنے انہاں پیر علی نال تعلق قائم میرا پیر علی نمازیہ حضرت علی حاجیہ حضرت علی غازیہ حضرت علی قرآن نکاری حافظہ حضرت علی دی رات مسلط گزر دی آئی میران دی کتابیں پڑھا میرے پیر علی دی عادت آئی رات دن دی اندر 1000 رکعت نماز نفل دی روزانہ ادا کریں لیان آج تو سان رات کو امام باڑے 3 بجے اٹھی کے کاند کنے جھاتی پا کے دکھائے لیکن کتی ملنگ اٹھی کے نفلی کڑے پڑھ دن انشاءاللہ ہی کی نہ لگ سی
یہ تو تمہارے کو وقت ہوئے لیکن میں کہوں کہ حضرت مولانا کی ہمیشہ ٹائم آخری دینے کا جو بندے جان تھک دین تے میں تقریر شروع کیا کریں ہر صحابی دی علیحدہ شان ہے سبحان اللہ میں تمام حضرات دی صداقت دا قائل ہوں بے شک تمام حضرات کو منینا بے شک حضرت امیر معاویہ اندے واسطے ایجا ہکو اعزاز کافی ہے جو اے نبی دا صحابی ہے سبحان اللہ سنتے بیٹھے ہو ماشاء اللہ این منصب دا مقابلہ کوئی امتی ہون نہیں نہیں کر سکتا بے شک اور اے ہر صحابی دا اپنا اپنا مقام ہے میرے پیر علی دا اپنا مقام ہے حضرت عثمان دا اپنا مقام ہے حضرت فاروق اعظم دا اپنا مقام ہے صدیق دا اپنا مقام ہے سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ جو اچھے شان والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بندہ ہے برے وچ نبی دے کٹھے بارے وچ نبی دے کٹھے شہر وچ نبی دے کٹھے غار وچ نبی دے کٹھے مزارے وچ نبی دے کٹھے قیامت وچ نبی دے کٹھے تے جنت وچ نبی دے کٹھے سبحان اللہ صلی اللہ نے دی قبری پیغمبر کریں جدا نہیں رکھی یہ تمہارے ملک دے لوگ منن یا نہ منن کون امت میں بھلا اس ذات کا ہم سر بنے سبحان جس کے اللہ گھر پر چل کے آئیں مصطفیٰ خیر الانام سبحان اللہ خلوت و جلوت کا ساتھی ہم سفر ہم راز بھی بے شک اذہما فی الغار کا حق پاک جس کو دے انعام آمین آج بھی بستر ہے اس کا پہل ہوئے محبوب میں جس جگہ پر پہنچتے ہیں لاکھوں صلوات و سلام سبحان اللہ یہ نصیب دا مقابلہ کوئی امتی نہیں کر بے شک یہ ہون 1400 سال دے بعد ودیالدن حضرت علی خلیفہ بلا فاصلے صدیق نہیں انہیں دے آخر نال میری پیر علی دی خلافت ختم تھی ویسی نہیں تھی بولو نہیں تھی جنہیں جواب تسا نہیں لیندے تسا رلے بیٹھے ہو نہیں تھی نہیں تھی میرے پیر علی دا خلافت دا کتنا نمبر ہے انہیں کلمے حضرت علی دا نام ملا ہے حضرت علی خلیفہ بلا فاصلے پیر علی دا نام کتنا دا نمبر کتنا ہے خلافت دا بولو نا ایک کلمے حضرت علی دا نام ملاون نال پیر علی پہلا خلیفہ بن دے نہیں بانگی میرے پیر علی دا نام ملاون نال تے خلیفہ بلا فاصل آکھن نال نہیں حضرت علی پہلا خلیفہ بن دے تو سب کچھ کر سکتے ہو نہیں حکومت کچھ کر سکتی ہے پیر علی دا نمبر کتنا رہے چوتھا بولو نا ان نمبر تو چوتھا انہیں کنے پوچھو توارے شیعہ بنن دا کوئی فائدہ تھے ہائے ہائے نمبر تو چوتھا ہی رہے بے شک وہ توجہ ہے جی ماشاء اللہ سبحان میرے اللہ پیر علی کو مصلح نبی سے نہیں لیتا صدیق کو مصلح نبی سے صدیق کو لیتے سچے سے اور یاد رکھیں جی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات دے ٹائم میرا پیر علی زندہ موجود آ بلکہ میرے پاک پیغمبر دا چاچا حضرت عباد بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود آ اللہ دی قسم مسلمانوں پاک پیغمبر نے مصلح اپنے چچے حضرت عباس کو نہیں لیتا حضرت علی کو مصلح نہیں لیتا میرے پاک پیغمبر نے مصلح صدیق دے سپرد فرمایا جو آسمان کرے حکم ہی میں سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی حضرت سیدہ حفصہ ایک دن مغموم تے پریشان بیٹھی پاک پیغمبر نے فرمایا حفصہ میں تے کو گل سناواں حفصہ میں تے خوشخبری سناواں فرمائیں ان ابا بکر جلیل خلافت من بعدی ثم بعدہ ابو کے میرے بعد خلیفہ صدیق ہوتی تے صدیق کے بعد خلیفہ تیرا ابا فاروق اعظم ہوتی حضرت سید حفصہ عرض کر دی یا رسول اللہ من اخبرک بہذا
تو آپ کو اس گل دی خبر کہیں دیتی ہے تمہارے بعد خلیفہ صدیق ہو سی صدیق دے بعد خلیفہ میرا ابا فاروق اعظم ہو سی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حفصہ اللہ اخبرنی میں کو خدا نے خبر دی تھی میرے بعد خلیفہ صدیق ہو سی صدیق دے بعد خلیفہ تیرا ابا فاروق اعظم ہو سی سبحان ماشاءاللہ یہ فیصلے زمین تے نہیں تھے بے شک یہ آسمان تے تھے بے شک بے شک خدا دے حکم دی تعمیل کریں جو ہیں جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی صدیق دے سپرد کیتا شرح ناج البلاغہ درہ نجفیہ دے سوا 205 دوتے آیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس پاک پیغمبر نماز لوگوں کو خود پڑھنے جان فلم اشتد بہ المرض حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی امر ابا بکر نے یصلی بالناس میرے پاک پیغمبر نے حکم فرمایا نماز لوگوں کو صدیق پڑھاوے وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ حضرت صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی ایران علی کتاب آدی ایک دن صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی دوسرے دن بھی صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی پاک پیغمبر زمین دوتے موجود ہیں سبحان اللہ اہل ایمان کو کیا اس کی دیانت میں کلام اہل ایمان کو کیا اس کی امامت میں کلام اہل ایمان کو کیا اس کی خلافت میں کلام خود امام ہے تو جہاں جس کو بنا جائے امام میرے پیارے دوستو میرے پیر صدیق رو اللہ دی قسم مسلمانوں پہلا خلیفہ خود خدا نے بنایا پاک حضرت پاک پیغمبر نے مسلط صدیق کو آپ ٹھہرایا سبحان اللہ سچ سبحان اللہ دنیا دی حدیث دی کتاب وچ حوالہ کوئی نہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں کو آکھیا ہوئے میں کو خلیفہ بناؤ بے شک کوئی ورک کیتی ہوئے اشارتاً کنایتاً صراحتاً جنیا دی کتاب وچ حوالہ کہیں نہیں بے شک سچ وہ سنتے بیٹھے ہو ماشاءاللہ یہ تو انکار پہ کریں دے ہن میں خلیفہ نہیں بندا جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دے بعد صحابہ صدیق دا ہاتھ پکڑا تو نبی دا بچپن دا ساتھی ہے نبی دا وفادار ہے نبی دا رازدار ہے نبی دا جانشار ہے نبی دے کٹھے تے ہجرت کیتی ہے نبی پاک نے مصلی تیرے سپرد کیتا آتان تیرے آتے بیعت کرے دے آئے صدیق انکار کرے دا میں خلیفہ نہیں بندا میں خلیفہ نہیں بندا یہ مشکل کام ہے دشوار کام ہے میں خلافہ دا بوجھ نہیں اٹھا سکدا کوئی بیا بندہ تلاش کرو لیکن اللہ دی تقدیر دا فیصلہ کتا ٹل سکدا میرے پیارے دوستو صحابہ نے صدیق دا ہاتھ پکڑا بیعت کیتی ہے بیعت دے بعد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر دی مسجد اندر آیا پاک پیغمبر دے ممبر دے کھڑا ہویا 3 دن اعلان کیتا 3 دفعہ اعلان کیتا فرمانے لوگوں میں تمہاری بیعت کو توڑے نا واپس کرے نا کوئی بیا بندہ تلاش کرو میں خلافہ دا بوجھ نہیں اٹھا سکتا صدیق نے ایک دن اعلان کیتا میں خلیفہ نہیں بندا دوسرے دن اعلان کیتا میں خلیفہ نہیں بندا تیسرے دن اعلان کیتا میں خلیفہ نہیں بندا میں تمہاری بیعت توڑے نا واپس کرے نا کوئی بیا بندہ تلاش کرو میرا پیر علی مجمع اندر موجود ہیں کھڑے تھی وینن آدن صدیقہ ایسی گل کیوں کرے نہیں تینو پاک پیغمبر نے اپنے مصلی دا وارث بنایا ساری نماز دا امام بنایا میں اہلیہ دا سارا دین دا امام ہی تو ہی ساری دنیا دا امام ہی تو ہی حضرت علی تائی تے تصدیق پہ کرنا صدیقہ امام تے خلیفہ تو راسے سبحان اللہ بے شک ماشاءاللہ جزاک اللہ زندہ باد یہ ہون 1400 سال گزر گئے یہ ہون ودیادن خلیفہ بلا فاصل توارے آکھنڈال پیر علی پہلا خلیفہ بن دے نہیں بننا نال میں تو کوئی بھی گالی دسا کر توجہ نال بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ جناب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت دا دعویٰ فرمایا آپ دی عمر ہے 40 سال صدیق دی عمر ہے 38 سال حضرت فاروق اعظم دی عمر ہے
27 سال حضرت عثمان دی عمر ہے 34 سال میرے پیر علی دی عمر ہے 9 یا 10 سال نابالغ بچے ہیں وہ خدا دا بندہ صدیق تے نبی سے نہ اون زمان دا یارے صدیق تے نبی سے نہ اون زمان دا رازدارے صدیق تے نبی سے نہ اون زمان دا وفادارے اللہ دی قسم اجا میرا پیر علی دنیا ہی پیدا ہی نہ تھی یا حضرت علی دی پیدائش بعد ہی تھی ہے صدیق نبی دا پہلے دا یارا سبحان اللہ سچ بے شک زندہ باد زندہ باد تو من نمن اپنا سر بھن ماشاء ساری اللہ پہلی خلافت ٹھوک کے کھڑی کوئی ہلا ہی نہیں سکتا بے شک سبحان اللہ تک بے وہ سنتے بیٹھے ہو جی ماشاء نبی سین رازدار وفادار ہر مشکل ٹائم دا ساتھی بے شک سچ افسوس ہے تساں گالی یاد نہیں میرے دے سنی سبحان اللہ یہ ہجرت والا مشکل سفر ہاتھ سارے قبائل کٹھے تھے کھڑے ہیں عرب دے سارے کافر متفق تے متحد تھی گئے کہ پیغمبر کو نوز بلا قتل کر دے ہو سچے سچ نبی تھی نے گھر دا محاصرہ کی تھی کھڑے ہیں توجہ کی تھی بیٹھو ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ نبی سے اپنے بستر دیتے حضرت علی کو سلا لیتے تو سو جا جڑے کافر میرے دروازے دیتے آئے کھڑے نہیں انہیں یہاں امانتا میرے کو موجود ہیں یہ ڈیمی چاہتے یسرب مدینہ منورہ چلے آویں سبحان اللہ میں پیغمبر جا رہے ہیں سبحان اللہ اتنا ہی ہوں تھوڑا یہ توجہ کری ماشاء اللہ نبی سے نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس دے آیات تلاوت کی تن کفار دی طرف مٹی سٹی سارے نابینے تے اندھے تھی گئے بے شک سبحان اللہ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ نال دروازہ کھولا ان کفار دے نرگے دے وچوں کفار دے محاصرے دے وچوں کفار دے گھیرے دے وچوں تشریف گھن گئے کفار کو پتہ نہیں چلا رات دی تاریکی اندھیرا ہے میرے پیارے دوستو پاک پیغمبر صدیق کے دروازے تے پہنچل دستک لیتی کنڈا کھٹکھٹایا میرے پیارے دوستو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ جانا آدانا رات دے ٹائم میرے دروازے تے دستک لینے والا کون رات دے ٹائم میرے دروازے تے کنڈا کھٹکھٹانے والا کون رات دی تاریک کے اندر میرے دروازے تے آواز کہنی تھی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیقہ انا محمد الرسول اللہ میں پاک پیغمبر تیرے دروازے دوتے موجود ہاں صدیق نے جلدی نال دروازہ کھولا بحرانن حضرت ہینن عرض کرنا یا رسول اللہ رات دی تاریکی دے اندر اندھیرے دے اندر تشریف گن آئے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیقہ میں کو رابطہ حکم ہویا میں مکہ چھوڑ لے وہاں ہجرت کر کے چلے وہاں حضرت صدیق عرض کرنا یا رسول اللہ میرے بات کیا حکم میرے بات کیا فیصلہ پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیقہ جیسے رب نے میں محمد دا فیصلہ کیتا ہوں تیرے فیصلہ ہی نال کیتا میں کو خدا دا حکم ہے میں بھی ہجرت کر کے چلے وہاں تے کو رفیق سفر ہجرت دا ساتھی بنا کے نال لے جاواں سبحان اللہ ماشاءاللہ میں بھی تھی آدھرانا واہ ابو بکر صدیق تیرا شان ساری کائنات دے مسلمانے کو حکم ہوئے تو سب پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ میرے پاک پیغمبر کو حکم ہوئے تو سب صدیق دے دروازے تے جاؤ ایک ساتھی بنا کے نال گھنوئیو واہ ابو بکر صدیق تیرا شان ساری کائنات دے مسلمانے نے گھر پاک پیغمبر دا کلمہ آیا تو او خوش نصیب آدمی تیرے گھر کلمہ میں آیا تے کلمے والا محمد رسول اللہ بھی چل کے آیا سبحان اللہ اور تو سا حضرات نے غور نہیں کیتا تو سا توجہ نہیں فرمائی میرے پیارے دوستو جنہے ویلے حضرت پاک پیغمبر گھروں روانہ تھی حضرت پاک نبی نے لوگ جہاں مانتا حضرت علی دے سپرد کیتا میرا ایمان تے عقیدہ ہے حضرت علی امینہ حضرت علی امینہ حضرت علی امینہ لیکن
میرے پیارے دوستو حضرت صدیق دا وڈا امینہ وہ خدا دے بندے مخلوق دا امانتا میرے پیر علی دے حوالے خالق دی امانت محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق دے حوالے اور تو حضرات نے غور نہیں کیتا توجہ نہیں فرمائی میرے پیارے دوستو میرے پیر علی دے بستر تے سماہن والا قصہ حضرت علی دے بستر تے ٹھکاون والا قصہ قرآن بیان نہیں کیتا میرے پیارے دوستو صدیق دی غر والا قصہ اللہ کو ایسا پسند ہے جو قرآن مقدس بیان کر رہتا اعلان کیتا إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار اتنو جوان پاک پیغمبر دے صدیق غار دے اندر موجود ہیں جڑے ویلے میرے پاک پیغمبر دے امتی اس قرآن دی آیت تے عمل ویلے توجہ کرن اس صدیق ایسا وفادار آدمی ہا وہ اوکے ٹیمی سونے پاک محمد مصطفیٰ ذات ساتھ نزی چھوڑا نبی دے کٹھے رہے سبحان اللہ میرے پیارے دوستو اس صدیق پاک پیغمبر کو پہنچا ان واسطے مدینہ منورہ پہنچا اللہ دی قسم ہے مدینہ منورہ گئے پھر صدیق واپس مکے نہیں آیا دنیا جی نبی دے کٹھے قبر جی نبی دے کٹھے حشر جی نبی دے کٹھے تے میدان قیامتی جنتی جی نبی دے کٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک نصیب دا مقابلہ کوئی امتی نہیں کر سکتا میں تمام صحابہ دا غلام ہوں لیکن ایندہ علیہ ذات وکھرا مقام دے سبحان اللہ اور نبی سے اپنی وفات کریں 5 دہاڑے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم تو تھکے تیری بھی بیٹھے نہیں ماشاءاللہ 5 دہاڑے پہلے لیکن ہاتھ کڑا کرواؤں جا جیرے حضرات تو تھکے بیٹھے ہو انجا تو بھائی قابو بیٹھے ماشاءاللہ سبحان اللہ توجہ ہے جی ہاں 14 دن حضور بیمار رہن بیماری دی حالت وچ آپ نے تقریر فرمائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمانے لوگو مال احدل اندنا شتن الا وقد کافیناہو ما خلا ابا بکرل سارے تے کہنا احسان نہیں مہر کے احسان دے بدلے دے چکا سوائے حضرت ابو بکر صدیق دے حضرت ابو بکر دا سارے تے احسان ہے یکافہ اللہ بہا یوم القیامہ یہ ابو بکر صدیق دے احسان نہ بدلائی کو میدان قیامت اللہ تعالیٰ آپ عطا کرے سی سبحان اللہ بے شک سچ محسن کائنات ممبر تے رسا گئے سبحان اللہ ان تو جو نمنے سے ہیں میرے پیر صدیق دی شان کیا فرق حاسی نہیں نالے یہ علماء حضرات بیٹھن تھے اگر انہیں دی توجہ ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن فرمائے ان اللہ مانا یہ قرآن چھے یہ اوملے فرمائنے جرے ویلے کافر نبی سیدی تلاشی چل دے غار سوڑ دوتے پہنچا صدیق پریشان تھی گئے جو ساری رات سفر کی تے اتنا غاری چل کے چھپے ہیں یہ تک کافری تھائی پہنچ گئے نبی سے فرمایا ابو بکر صدیق لا تحزن پریشان نہ ہو ان اللہ مانا اللہ سارے نالے پیغمبر یہ نہیں ہے کہ ان اللہ معی اللہ میرے نالے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مانا اللہ سارے نالے یہ تھے علماء لکھے جیویں پیغمبر دی ذات دوتے خدا دی حفاظت دا پہرا ایویں صدیق تے بھی خدا دی حفاظت دا پہرا ماشاءاللہ نال پکا یہ قرآن دی آیت رسنی بھی ان اللہ مانا اللہ سارے نالے یہ دس رہی ہے کہ یہ صدیق کلہی نبی کنے جدا نہ راسی یہ نبی دے کٹھے راسی وہ سن دے بیٹھے ہو ان دے نصیب دا مقابلہ کوئی امتی نہیں کر سکتے بے شک نہیں باقی تو من نمن ہر صحابی دا اپنا مقام ہے اللہ نے این صدیق دی قبری نبی کنے جدا نہیں رکھی سبحان اللہ کٹھے سمالی تے سبحان اللہ آج بھی بستر ہے اس کا پہلو ہے محبوب میں
جس جگہ پر پہنچتے ہیں لاکھوں صلوات و سلام. بے شک سبحان اللہ اور تساں کری سوچا نہیں یہ دو حضرات نبی دے کٹھے دفن کیوں ہیں؟ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ جی سبحان ہاں اللہ توجہ کتی بیٹھو؟ جی ہاں فاطمہ مکینہ پہ پانچ تھی گئے. اللہ تعالیٰ نے کائنات دے لوگوں کو دکھائے. سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر ایڈو ہے نبی سے نے وزیر ہیں. سبحان اللہ آقا وزیریں کنے جدا نہیں، وزیر آقا کنے جدا نہیں، کٹھے سنبھالی تھے. سبحان شک سچ بے انہیں دی وزارت اعلان نبی صحیح خود فرمائے. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو دو وزیر زمین دے تے دیندا، دو وزیر آسمان دے تے دیندا. میں محمد مصطفیٰ دے دو وزیر زمین دے تے موجود ہیں، دو آسمان دے تے موجود ہیں. جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَ رَاجَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ. میرے آسمان والے وزیر حضرت جبرائیل تے میکائیل. وَأَمَّا وَزِيرَ رَاجَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. میرے زمین والے وزیر حضرت ابو بکر تے دوسرا حضرت عمر نے. سبحان اللہ ماشاءاللہ جدو ہیں وزیر نبی دے کٹھے ستے ہوئے ہیں. بے شک ستے ان یاد رکھیں جو ایک کیوں کٹھے ہیں آج تک میں نساں. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کائنات دے لوگوں کو مشاہدہ کرایا، کائنات دے لوگوں کو دکھایا. وہ دنیا والے لوگوں ایڈو جوان جنہیں میرے پاک پیغمبر دے کٹھے دفنن. ایک میں خدا دے بھی محبوب ہیں تے میرے پاک نبی دے بھی محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات دے لوگوں کو دکھایا. وہ دنیا والے لوگوں جی میں خدا دا اپنے پیارے پیغمبر دی ذات تے حفاظت دا پہرا، ایویں نبی دے وزیر تے بھی میں خدا دی حفاظت دا پہرا. اللہ تعالیٰ نے کائنات دے لوگوں کو دکھایا. وہ دنیا والے لوگوں میرے پاک پیغمبر دی وفات دے بعد میرے پاک پیغمبر دے امتی نبی دے دروازے تے آسل آگے حاضری دے سن، درود سلام ان کے پیش کرے سن. جرا بندہ میرے پاک پیغمبر دے دروازے تے آسی درود سلام پیش کرے سی، اور نال صدیق فاروق دے درود سلام پیش کرے سی. جرا بندہ میرے پاک پیغمبر دے دروازے تے آسی گویا صدیق فاروق دے دروازے تے بھی آسی. جرا بندہ صدیق فاروق دے دروازے تے نہ آسی میرے پاک محمد دے در تے نہ پیاسی، اون دی آمن دی ضرورت نہیں. بے شک سبحان اللہ سچ سبحان اللہ اس ماشاءاللہ وقت نال سمالی تے سی. سبحان اللہ قادر ہے کہ کوئی نہیں؟ قادر ہے. اللہ اللہ تعالیٰ تو کو میں کو صحابہ اہل بیت دا سچا غلام بناوے، آمین انہیں دے نقش قدم تے چلاوے. آمین اللہ صاحب کو میدان قیامت وچ اون جماعت وچ کھڑا کرے جتا صحابہ اہل بیت ہون، نبی دے وزیر مشیر ہوئے تے پاک نبی دی ذات گرامی موجود ہو. آمین اور دل تو میرا تو مدیدی تو میں ایک گھنٹہ گزرتے گھیر جلا، لیکن ایجو کچھ کافی ہے. زندگی باقی ملاقات باقی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ